حکایت شیطان کشتی نوح علیہ السلام میں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے کشتی میں ایک انجان بڈھے کو دیکھا۔ آپ نے اسے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے۔ فرمایا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں تمہارے یاروں کے دلوں پر قابو پانے کو آیا ہوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ ہوں اور جسم تمہارے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے دشمن خدا، نکل جا یہاں سے۔ شیطان نے کہا، جناب 5 چیزیں ہیں جن سے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے 3 تم سے نہ کہوں گا اور 2 تمہیں بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ اس سے کہو 3 کی مجھے حاجت نہیں، وہ 2 بیان کر۔ شیطان نے کہا، انہی 2 سے میں آدمیوں کو ہلاک کرتا ہوں۔ ایک تو حسد ہے کہ اسی کی وجہ سے میں ملعون ہوا اور شیطان مردود کہلایا۔ دوسرا حرص کہ آدم کے لیے تمام جنت مباح کر دی گئی مگر میں نے حرص دلا کر ان سے اپنا کام نکال لیا۔ سبق: حسد اور حرص شیطان کے 2 خطرناک ہتھیار ہیں۔ ان سے وہ آدمیوں کو گمراہ و تباہ کرنا چاہتا ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے جو اسے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے تھا وہ خود تباہ و برباد اور ملعون و مردود ہوا، اور اب اسی اپنے ہتھیار سے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے در پہ ہے۔ چنانچہ جب بھی اللہ کا کوئی نبی تشریف لایا، اس کم بخت نے ان کا حسد دلوں میں پیدا کر کے لوگوں کو کافر بنا دیا۔ اسی طرح یہ حاسدین پھر مسلمانوں کے بھی کفر اختیار کرنے کی خواہش کرنے لگے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے، بہت کتابیوں نے چاہا کہ کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، حسدم من عند انفسہم، اپنے دلوں کے حسد سے۔ یوں ہی اس خبیث نے صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام علیہم الرضوان کا حسد بھی کئی دلوں میں پیدا کر کے انہیں اپنا ساتھی بنا لیا، اور اسی طرح یہ خطرناک ہتھیار آج تک چل رہا ہے۔ بزرگان دین اور علماء کرام کی عظمتوں کو دیکھ دیکھ کر انگوش نما اور مگویاں کرنے والے شیطان کے اسی مہلک ہتھیار ہی کے تو شکار ہیں، جو ان حضرات کا اچھا کھانا پینا اور اچھا پہننا تک دیکھ کر جل بھن جاتے ہیں۔ اسی خطرناک ہتھیار سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ نازل فرمائی تھی۔ دوسرا اس کا مہلک ہتھیار حرص ہے۔ اس حرص سے آدمی حقوق اللہ و حقوق العباد دبا کر بیٹھ جاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ آج کل جو دنیا بھر میں رشوت، خیانت، غبن، سود، سمگل وغیرہ جتنے جرائم ہیں، سب اس حرص کی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ نکتہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح حرص اور طمع دونوں لفظ نقطوں سے خالی ہیں، اسی طرح طامع و حریص بھی بالآخر خالی کے خالی رہ جاتے ہیں۔